کہ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، تو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں۔ یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ آپ کی تالیوں کی بھرپور گونج میں محترم رانا ثناء اللہ خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب ظفر چودھری صاحب وائس چانسلر، اور آج کی اس محفل کے روح رواں اور اس ساری ایکسرسائز میں ایک کلیدی کردار ادا کرنے والے محترم جناب لیاقت علی چٹھا صاحب سیکرٹری لیبر، اور ان کے ساتھ جو بھی ان کے ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز یہاں پہ موجود ہیں، محترم جناب سہیل اشرف صاحب ڈپٹی کمشنر فیصل آباد، میرے معزز کولیگز پارلیمنٹیرینز، لیبر لیڈرز، اور یہاں پہ موجود ورکرز، میں آپ سب کو یہاں پہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور ساتھ ہی آپ کا بھی اور لیبر ڈپارٹمنٹ کا اور تمام آفیشلز یہاں پہ جو موجود ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج اس تقریب کا جو ہے وہ اہتمام کیا، اور مجھے اور میرے ساتھ جو یہاں پہ فیصل آباد کے پارلیمنٹیرینز موجود ہیں، ہم سب کو آپ نے اس اعزاز اور عزت سے نوازا۔ یہاں پہ کافی تفصیل سے بات ہوئی ہے، میں اس بات کو دہرانا نہیں چاہوں گا کہ یہ 3.5 ارب روپے کی رقم جو کہ اس عید کے موقع پہ جو ہے وہ مزدوروں کی فیملیز میں مختلف مدات، اور یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ جو مزدور وفات پا گئے 6 لاکھ کی رقم جو ہے، بھلے کسی امیر زادے کے لیے اس کی اہمیت ہو نہ ہو، لیکن ایک مزدور کے لیے آج کے دور میں بھی اس رقم کی ایک اہمیت ہے۔ اور 64 کروڑ روپے کی رقم جو اسکالرشپ گرانٹ میں ہو، اور وہ بچے جو ہیں وہ اسکول جا رہے ہوں، اور وہ اس طرح سے جو ہے وہ ڈیلے ہو، یہ ہے وہ نااہلی اور نالائقی جس کے متعلق ہم 3.5 پونے 4 سال جو ہے وہ بات کرتے رہے ہیں، اور شاید یہی وہ وجہ تھی کہ اس نااہل ٹولے کو جو ہے وہ اس ملک سے جو ہے وہ ہٹایا گیا اور اس کے تسلط کو جو ہے وہ ختم کیا گیا۔ ورنہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ رقم جو ہے یہ تو اسی مالی سال جس سال میں یہ جمع ہو اسی سال میں جو ہے وہ تقسیم ہونی چاہیے۔ اس میں تو 6 ماہ کی دیر جو ہے وہ بھی نالائقی ہے، نااہلی ہے، اور چاہیے جائے کہ یہ 3-4 سال کی ڈیلے کے بعد جو ہے وہ دی جائے، اور کسی کو جو ہے وہ اس بات کا خیال نہ ہو۔ یہاں پہ ان 3.5-4 سالوں میں اس حال میں بھی اور باقی جگہوں پہ بھی مختلف قسم کی تقریبات جو ہے وہ منعقد کی جاتی رہی، لیکن اس طرف تو کسی کو دھیان نہ آئے۔ تو یہ اس وجہ سے ممکن ہوا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی بطور جماعت بھی اور اس کی لیڈرشپ جو ہے اس نے ہمیشہ
اس بات کو جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ نصب العین بنایا کہ غریب آدمی اور مزدور آدمی اور جو حقدار ہے اس کا حق جو ہے اسے صحیح وقت پہ جو ہے وہ پہنچنا چاہیے. اور جس دن سے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے اور اس کے بعد پنجاب میں میاں حمزہ شہباز شریف نے یہ ذمہ داریاں سنبھالی ہیں، اس دن سے آپ یقین کریں کہ ہم ان چیزوں کو تلاش کر رہے ہیں. ہمارے سامنے جب بھی آفیسرز آتے ہیں تو ہم ان سے سب سے پہلے یہ بات پوچھتے ہیں کہ یار عام آدمی کے لیے آج بھی جب یہ 50 کروڑ روپے کی ڈیمانڈ جو ہے وائس چانسلر صاحب نے مجھے دی کہ جی یہ پیسے ہمیں چاہیے اس بلڈنگ کو بنانے کے لیے جو یقیناً عام آدمی اور مزدور اور امیر اور غریب سبھی کے کام آئے گی جب وہ وہاں سے علاج کروائیں گے، تو میں نے ان سے سوال یہ کیا کہ یہ 50 کروڑ کی رقم انشاءاللہ تعالی میں وزیر اعظم سے ریکویسٹ کر کے یہ آپ کو لے کے دوں گا، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ ہاسپٹل میں جو عام آدمی، جو مزدور غریب آدمی یہاں پہ اپنے علاج کے لیے آتا ہے، اس کے متعلقہ جو آپ کے پاس سہولیات ہیں ان میں اگر کوئی کمی ہے، ان میں اگر کوئی بہتری ہو سکتی ہے تو وہ پیسے، وہ رقم جو ہے وہ آپ مجھے پہلے بتائیں، میں وہ اس 50 کروڑ سے پہلے وہ آپ کو لے کے دوں گا اور اس کے بعد جو ہے یہ 50 کروڑ روپیہ بھی جو ہے وہ میں آپ کو جو ہے وہ لے کے دوں گا. ہم نے ہر جگہ پہ، مجھے اسلام آباد پولیس کے آئی جی صاحب آئے مجھے ملنے کے لیے، انہوں نے مجھے 2 3 4 اپنی جو ہے وہ ضروریات یا اپنی ان کی ڈیمانڈس جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہماری تنخواہیں جو ہیں اسلام آباد پولیس کی وہ پنجاب پولیس سے کم ہیں، ہمارا سال ہا سال سے یہ مطالبہ ہے کہ ہماری تنخواہیں جو ہیں وہ اس کے برابر جو ہے وہ ہونی چاہیے. اور یہ تقریباً کوئی 1 ارب روپے کی جو ہے وہ فائنینشیل جو ہے وہ ہے اس میں یعنی کمپلیکیشن، یا 1 ارب روپے جو ہے وہ اس کا خرچ ہوگا سالانہ پھر بعد میں ہمیشہ کے لیے. تو یہ ہمیں جو ہے یہ مطالبہ جو ہے وہ ہمیں بڑا ضروری چاہیے. دوسرا انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ باقی اور چیزیں جو ہے وہ آپریشنل ضروریات کے لیے. تو میں نے کہا کہ کوئی عام آدمی، کوئی آپ اس ویلفیئر سے متعلق اگر کوئی بات ہے تو آپ وہ بھی بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہمارے شہداء ہیں اور ہمارے جو دوران سروس جو ہے وہ لوگ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے بچوں کے وظیفے، ان کی گرانٹس، ان کے لیے گھر، تو وہ بھی جو ہے وہ کافی سالوں سے جو ہے وہ ویسے ہی پڑا ہے. تو میں نے کہا کہ وہ کتنی رقم؟ وہ جی 1 ارب 22 کروڑ روپے ہے. اب آپ دیکھیں کہ 1 ارب 22 کروڑ روپے جو ہے وہ کوئی 3 4 10 15 لوگوں کا تو نہیں ہے، 400 فیملیز تھی کہ جن کے وہ پیسے پڑے تھے اور ان کی طرف جو ہے وہ کسی کا دھیان نہیں تھا. میں نے ان کو وہ تمام جو ان کی ڈیمانڈس تھی وہ اپنی جگہ پہ کہ ان کی اپروول لے کے دی، لیکن سب سے پہلے نمبر پہ جو مطالبہ منظور کرایا وہ یہ تھا کہ ان فیملیز کو 1 ارب 22 کروڑ روپے جو ان کا بقایا ان کو جو ہے وہ دیا جائے. اور کل میں نے وہاں پہ ان کو جو ہے وہ چیکس وغیرہ جو ہے وہ تقسیم کیے. تو یہ ہمارا جو ہے وہ عام آدمی کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا تعلق ہے، ہمارا واسطہ ہے. آج کا دور اور آج کل کے جو حالات ہیں اس میں جو مہنگائی ہے، اس میں جو عام آدمی کی جو مشکلات ہیں، یہ بات یقیناً بعض جگہوں پہ یہ آرگومنٹ کیا جاتا ہے، یہ دلیل دی جاتی ہے کہ جی یہ کیوں کر ہو رہا ہے. آپ سارے یہاں پہ مزدور اور مزدوروں کے نمائندگان اور لیڈر بیٹھے ہیں، میں آپ سے یہ مکالمہ کرنا چاہوں گا اور میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو مہنگائی اس وقت بڑھی ہے اس میں صرف ایک وجہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے. دوسری وجہ جو تھی وہ بیڈ گورننس تھی. پچھلے 3.5 4 سالوں میں اگر کوئی آدمی دوپہر کو اپنی چیز جو ہے وہ 100 روپے میں بیچ رہا ہے
اور شام کو اس نے اس کا ریٹ 200 کر دیا ہے تو اسے کسی نے پوچھا نہیں ہے، کیونکہ پوچھنے والے جو ہے وہ خود جو ہے وہ کروڑوں روپے جو ہے وہ فرا گوگی اور اس کے جو ایجنٹ تھے ان کو دے کے یہاں پہ آتے تھے، دے کے جو ہے وہ اضلاع میں جو ہے وہ اپنے عہدے حاصل کرتے تھے، اس لیے ان کی مصروفیات جو ہیں وہ پیسہ اکٹھا کرنے پہ ہوتی تھی، اس بات پہ نہیں ہوتی تھی کہ وہ عام آدمی کے لیے جو ہے وہ کوئی ریلیف فراہم کرے۔ تو جو آدمی جو دل کرتا تھا کسی کا وہ اپنی قیمت جو ہے وہ بڑھائے چلا جاتا تھا۔ وہ بیڈ گورننس بھی ایک ایشو رہا ہے جو کہ انشاءاللہ تعالی اب نہیں ہوگا، اور اگر وہ کسی نہ کسی سطح پہ موجود ہے تو اس کو ختم کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ تیل کی، پیٹرول کی جو ہے وہ قیمتیں۔ آپ یقین کریں کہ ان قیمتوں کو بڑھانے میں خدا کی قسم ہم سب نے اس بات کے اوپر بڑا دکھ محسوس کیا، لیکن ان کے اوپر اگر کوئی آدمی پاکستان کی 22 کروڑ آبادی میں سے سب سے زیادہ دکھی اور سب سے زیادہ اس بات کی بضد تھا کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تو اس کا نام جو ہے وہ میاں نواز شریف ہے۔ آپ یقین کریں کہ جب ہم لندن گئے ہیں وہاں پہ ہم 3 دن کے لیے گئے تھے، ہمیں 5 دن وہاں پہ رکنا پڑا، تو وہ اس حد تک تیار تھے کہ یہ کام جو ہے وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اس سے مہنگائی میں اضافہ ہوگا، اس سے عام آدمی جو ہے وہ اس کی مشکلات میں اضافہ ہوگا، ہمیں اس کا کوئی اور راستہ نکالنا چاہیے۔ لیکن مجبوری یہ تھی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ تھا اس معاہدے کے اوپر باقاعدہ جو پچھلی حکومت ہے، جو عمران خان نیازی کی قیادت میں تھی، انہوں نے ایک معاہدہ کیا ہوا تھا، اور آئی ایم ایف جو ہے وہ بضد ہے کہ جی جو معاہدہ حکومت نے کیا ہے، حکومت تو پاکستان کی ہے، انہیں تو اس بات سے غرض کوئی نہیں کہ کون ہے یا کون نہیں ہے، حکومت جو ہے وہ پاکستان کی حکومت ہے، اور پاکستان کی حکومت اپنے معاہدوں کی جو ہے وہ پابند ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ معاہدہ ہے کہ آپ نے سبسڈی جو ہے وہ 0 کرنی ہے، اور 30 روپے پر لیٹر جو ہے وہ آپ نے لیوی جو ہے وہ نافذ کرنی ہے، ورنہ اس کے بغیر ہم اپنا جو معاہدہ ہے اس کو بحال نہیں کریں گے، ہم آگے نہیں چلیں گے۔ ہم نے اس دن جس دن عمران خان نے قیمت جو ہے وہ سبسڈی کم کرنے کی بجائے 12 روپے جو ہے وہ اور بڑھا دی تھی اور پٹرول کی قیمت کم کر دی تھی، اس دن سے ہم نے معاہدے کو جو ہے وہ ریڈ مارک کر دی ہے، ہم اس سے آگے نہیں چلیں گے۔ اور پورے اکانومسٹ جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ تھے یا ہمارے ساتھ نہیں بھی تو کاروباری لوگ تھے جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، ان سے مشورہ کیا گیا تو اگر آئی ایم ایف آپ کا معاہدہ بحال نہیں کرتا تو نہ ورلڈ بینک، نہ کوئی آپ کا دوست ملک، نہ کوئی اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن کوئی آپ کو دھیلا دینے کو جو ہے وہ تیار نہیں تھا، نہ تیار ہے۔ اور یہ کہا گیا، ہم نے یہ فیصلہ کیا، ہم نے اس بات کے اوپر پوری طرح سے اپنے اتحادیوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ جی ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے، لیکن یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے ملک کو کیئر ٹیکرز کے سپرد کر دیا تو اس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ اگلے 30 دن میں، 3 ماہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے گا۔ ملک اگر ڈیفالٹ کر جائے تو اس کے بعد پھر جو حشر ہوتا ہے وہ سری لنکا کی مثال آپ کے سامنے ہے، لیکن وہ سری لنکا تو ایک چھوٹا سا ملک ہے، پاکستان 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے۔ یہ نہ صرف اس ملک میں جو ہے وہ اینٹ سے اینٹ جو ہے وہ لڑ جاتی، بلکہ یہ پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک ایسا ہنگامہ ہوتا کہ جس سے پوری دنیا جو ہے وہ متاثر ہوتی۔ یہ وہ مجبوری تھی کہ جس کی وجہ سے
جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت بھی، وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف بھی اس بات پہ آمادہ ہوئے کہ ایک بڑی تباہی سے بچنے کے لیے ہمیں اگر کچھ دن مشکلات سے گزرنا پڑے تو یہ جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ بارے میں ہونا چاہیے. ہمیں اس بات کو لوگوں کو سمجھا کے اور اس بارے میں جو بھی ہم عام آدمی کے لیے بہتری کے اقدامات کر سکیں وہ کرنے چاہیے، لیکن ملک کو ایک ایسی تباہی سے جو ہے وہ ہمیں بچانا چاہیے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ یہ فیصلہ ہوا اور سبسڈی جو ہے وہ زیرو کرنے کے لیے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، اور اس اضافے کی وجہ سے یقیناً مہنگائی میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے ملک کو اس بڑی تباہی سے تو بچایا ہے کہ جو ڈیفالٹ کی شکل میں جو ہے وہ ملک پہ آنے والی تھی، لیکن ہم انشاءاللہ تعالی اس مہنگائی کے جن کو بھی جو ہے وہ بوتل میں بند کریں گے. آنے والے جو ہے وہ ہفتوں اور مہینوں میں اس میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا انشاءاللہ. لیکن میں یہ بات، کیونکہ اس بات کو وہی لوگ جو اس کا موجب ہے، جو اس کے ذمہ دار ہیں، جن کی وجہ سے یہ ہوا، جنہوں نے 3.5 سال اس ملک میں کوئی گورننس نہیں کی، جنہوں نے 3.5 سال اس ملک میں کوئی پالیسی نافذ نہیں کی، جنہوں نے صرف انتقام لیا، جنہوں نے صرف لوگوں کو گالیاں دی، جنہوں نے صرف لوگوں پہ جھوٹے مقدمے بنائے، جنہوں نے اپنے مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنایا اور کوئی کام نہیں کیا، وہی لوگ جو ہے وہ اب لوگوں کو گمراہ کرنے، لوگوں کو بہکانے اور اس طرح کی جو ہے وہ گفتگو کرتے. میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر وہ معاہدہ جس کے اوپر IMF کے ساتھ سائن کیے گئے کہ سبسڈی جو ہے وہ زیرو ہوگی، زیرو کی جائے گی، اس کے اوپر اگر شوکت ترین وزیر خزانہ کے دستخط نہ ہوں تو ہم قصوروار ہیں. میں یہ بات پورے دعوے سے کہتا ہوں اور چیلنج کرتا ہوں کہ تم روز کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے جو ہے وہ چور ڈاکو اور گالیاں نکالتے ہو اپنے مخالفین کو، اپنے سیاسی مخالفین کو، اور جو بات تم سے کی جاتی ہے اس کا تم جواب نہیں دیتے. میں تمہیں چیلنج سے کہتا ہوں کہ تم اس بات کا جواب دو کہ سبسڈی زیرو کرنے کے معاہدے پہ اور لیوی جو ہے اس کو لگانے کے معاہدے کے اوپر دستخط جو ہے وہ کس کے؟ اگر مفتاح اسماعیل کے ہیں تو ہم مفت میں مفتاح اسماعیل کو تمہارے حوالے کر دیں گے، جو تم چاہو جو سزا دو. اور اگر اس کے اوپر شوکت ترین کے دستخط ہے تو پھر تم اپنی سزا کا تعین کرو، پھر تم بتاؤ کہ تمہارے اس جھوٹ کی جو ہے وہ کیا سزا ہونی چاہیے. اس معاہدے کے اوپر تمہاری اجازت سے شوکت ترین جو تمہارا وزیر خزانہ تھا اس کے جو ہے وہ دستخط ہے، اور تم لوگوں کو اس طرح سے جو ہے وہ گمراہ کرنے کی اور جو ہے وہ غلط طریقے سے بہکانے کی کوشش کرتے ہو اور ایسی گفتگو کرتے ہو. اب رات، اس سے پہلے بھی ایک دن احتجاج، اس سے پہلے بھی احتجاج، اس سے پہلے پورے ملک میں جلسے. میں جی جاؤں گا، میں اسلام آباد کا گھیراؤ کروں گا، میں جا کے ڈی چوک میں دھرنا دوں گا، میں اسلام آباد کو بند کر دوں گا، میں اس کے بعد پورا ملک بند کر دوں گا. جب پھر یہ 25 مئی کو وہاں پہ گیا تو پھر جب اس سے کچھ نہ بن پڑا تو پھر وہاں سے جو ہے وہ ناکام لوٹنے کے بعد اب کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ظلم بڑا ہوا ہے، ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے. بھئی کیا زیادتی ہوئی ہے؟ وہ جی ہمارے اوپر جو ہے وہ ٹیئر گیس بہت پھینکی گئی، اور وہ ٹیئر گیس جو تھی وہ ایکسپائری ڈیٹ کی تھی. وہ بھئی ساری ٹیئر گیس جو ہے وہ ہم نے تو آگے نہیں 1 مہینے میں خرید لی، وہ تمہاری ہی خریدی ہوئی تھی اور تم نے شاید وہ ہمارے لیے رکھی ہوئی تھی. تو یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے نا. اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ کمال ہے کہ وہ کس نے خریدی، کس کے لیے خریدی،
اور وہ کس کے کام آئی. تو جب وہاں سے ناکام ہو کے لوٹے ہیں سرکار، تو اب اس کے بعد جو ہے وہ روز ہر ہفتے کوئی نہ کوئی احتجاج. اب جو رات کا ان کا احتجاج تھا، آپ یقین کریں کہ کوئی 8-10 ہزار انہوں نے کرسیاں لگائی تھیں وہاں پہ، اور وہ بھی مشکل سے ہی وہ بھری ہوں گی. اور وہ بھی سارے لوگ کے پی کے سارے لوگ ہیں. وہاں سے پوری گورنمنٹ، پوری سرکار. 2 لوگ وہاں پہ اسلحہ سمیت پکڑے گئے، وہ دونوں جو ہے وہ محکمہ صحت کے ملازم تھے. اور وہاں سے سرکاری لوگوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ جی آپ نے وہاں پہ پہنچنا ہے ورنہ آپ کو نوکری سے نکال دیا جائے گا. اور ٹوٹل میرا نہیں خیال کہ راول پنڈی اور اسلام آباد سے کوئی 1.5-2 ہزار آدمی سے زیادہ لوگ جو ہے وہ وہاں پہ جمع ہوئے. یہ تھی پورے پنجاب کی پارٹیسپیشن. اور کے پی کے سے جو ہے وہ کوئی 7-8 ہزار آدمی جو ہے وہ وہاں پہ آیا. اور وہاں پہ گفتگو جو ہے، پہلے تو کہتے تھے کہ میں اگر یہ نہیں کرو گے تو میں یہ کر دوں، فلاں دن تک ایسے کر دو ورنہ میں آ رہا ہوں، ورنہ جو ہے وہ میں آ کے جو ہے وہ بند کر دوں گا، آ کے میں گھراؤ کر دوں گا، جلاؤ کر دوں گا. تو رات یہ کہہ رہے تھے کہ جناب مجھے دوبارہ اقتدار میں لے آؤ، اگر آپ نے مجھے اقتدار میں دوبارہ نہ لایا تو میں رونا شروع کر دوں. اور رات شکل بھی جو ہے وہ آپ نے دیکھی ہوگی، وہ رونے والی ہی بنائی ہوئی تھی. ہم نے اسے ٹائم دیا تھا کہ 12 بجے تک تم نے جلسہ کرنا ہے، 12 بجے تک جو بھی تم نے گالیاں دینی ہے دو، اس کے بعد تمہیں اجازت نہیں ہے. ویسے وہ 11:15 بجے ہی جو ہے وہ پونا گھنٹہ پہلے ہی جب اس نے اپنا معاملہ جو تھا وہ ختم کیا. اور گفتگو اس کی سنیں، سب کو چور، سب کو ڈاکو، پارلیمنٹ بھی چور ہے، ساری سیاسی جماعتیں بھی ڈاکو ہیں، ہر کوئی جو ہے وہ برا ہے. صرف اگر ہے تو یہ ایک ہی جو ہے وہ نیٹ اینڈ کلین ہے، عدالتی امین، عدالتی ایماندار. جس نے اسے ایماندار قرار دیا وہ اب اپنی عزت چھپاتا پھرتا ہے. اسے کوئی کسی جگہ پہ وہ کسی شادی یا کسی جنازے میں جائے، اس کے ساتھ ہاتھ کوئی نہیں ملاتا. اور یہ جو ہے یہ خود سے ہی عدالتی جو ہے وہ امین ایماندار بنا ہوا ہے. تو رات کہ جی فلاں نے یہ کہا تھا، فلاں نے یہ کہا تھا، فلاں کو یہ کہا تھا. میں اس سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ نے خود کہا تھا کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو جو ہے وہ پرویز الہی ہے. یہ کلپ جو ہے یہ میڈیا میں موجود ہے. تو پنجاب کا پھر سب سے بڑا ڈاکو جو پرویز الہی ہے، اس کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے کون پچھلے 1.5 مہینے سے جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہو رہا ہے؟ کون جو ہے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے کہ اس کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے؟ تم نے کبھی اس بات کا جواب دینا مناسب سمجھا ہے؟ لوگوں کو تو تم یاد کروا رہے ہو کہ جی آپ نے فلاں وقت میں یہ کہا تھا، آپ نے فلاں وقت میں یہ کہا تھا، زرداری صاحب نے فلاں وقت میں فلاں کو یہ کہا تھا. وہ بھئی تم جو کہتے رہے ہو اس کا بتاؤ، پہلے اس کا جواب دو قوم کو، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کسی کے اوپر جو ہے وہ گلہ کرو. تم پنجاب کا جو سب سے بڑا ڈاکو جسے کہتے رہے، اس کو اب تم وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے جو ہے وہ دوڑے پھر رہے ہو، کوشش کر رہے ہو. اور لیکن اس میں تمہیں جو ہے وہ بار بار نہ صرف اسمبلی سے بلکہ ہر عدالت سے جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ ناکامی ہو رہی ہے. اسی طرح سے لوگوں کو تم چور اور ڈاکو کہتے ہو، وہ بھائی تم اپنا تو جواب دو نا. میں نے اسے 2 ٹوک انداز میں 10 دن پہلے یہ کہا تھا
کہ 50 ارب روپیہ تم نے حکومت کا، سرکار کا پیسہ، عوام کا پیسہ، سرکاری خزانے کا پیسہ، 50 ارب روپیہ جو ہے وہ تم نے ڈبویا، اور 50 ارب روپیہ جو سرکاری خزانے میں آنا تھا، جو منی لانڈرنگ کے جواز میں یا غیر قانونی چینل کے ذریعے سے یو کے جانے کی بنیاد پہ پکڑا گیا تھا، اور قانون کے مطابق اس نے واپس سرکاری خزانے میں آنا تھا، عوام کے کام آنا تھا، انہی فلاحی منصوبوں پہ، انہی غریبوں میں تقسیم ہونا تھا جو آج ہم یہ کام کر رہے ہیں، تم نے وہ جس کا تھا اسی کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ یہاں پہ جمع کروا دیا، اور اس سے صرف 5 ارب روپیہ جو ہے وہ تم نے وصول کیا، اور اس کی باقاعدہ شہادت موجود ہے۔ 458 کنال جگہ وہ تمہارے اور تمہاری اہلیہ محترمہ کے نام پہ ہے، اس کی میں نے رجسٹری پیش کی، اس کا انتقال پیش کیا، آج تک اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ وہ جو تمہاری فرنٹ پرسن تھی، وہ فرا گوگی، 240 کنال جگہ بنی گالا میں، اب آپ اندازہ کر لیں کہ وہاں پہ ایک کنال کی قیمت کتنی ہے، اور 240 کنال جو ہے وہ کتنے ارب کی بنتی ہے۔ یہ کروڑوں اربوں روپے کی جگہ جو ہے وہ اس کے نام ہے، رجسٹری پیش کی ہے، انتقال کا نمبر پیش کیا ہے۔ بتاؤ، اس کا جواب دو، اور یہ بھی بتاؤ کہ کیا یہ فرا گوگی جو ہے، اس کا وہاں پہ اندراج نہیں تھا کہ یہ وزیر اعظم ہاؤس کی فرد ہے، یہ فیملی ممبر ہے، اس لیے اس کو آنے اور جانے سے جو ہے وہ روکا نہیں جا سکتا؟ تو پھر کیا تعلق تھا تمہارا؟ کس طرح سے جو ہے وہ تم نے باہر بھیجا ہے؟ تم اپنی کسی بات کا جو ہے وہ جواب نہیں دیتے، اور لوگوں کو جو ہے وہ تم جو ہے وہ گالیاں دیتے ہو ہر جگہ پہ۔ یہ فیڈ بیک میں جو ہے، یہاں پہ بھی جو ہے وہ کروڑوں روپے کی جگہ جو ہے وہ فرا گوگی کے نام پہ ہے، اور اس کمپنی کی جو ڈائریکٹرز ہیں وہ ایک فرا گوگی ہے اور ایک اس کی جو ہے وہ والدہ ہے، دو جو ہے وہ دونوں ڈائریکٹر ہیں، وہ بھی پکڑی گئی۔ ہر جگہ سے فرا گوگی کے نام پہ جو ہے وہ جائیداد نکل رہی ہے، اور ابھی تو یہ کوئی 50 کے قریب جو ہے وہ فرا گوگی اور فرا گوگے جو ہے وہ برآمد ہوں گے آپ کو آنے والے دنوں میں۔ یہ فرا گوگیاں جو ہیں اور فرا گوگے جو ہیں، یہ کوئی ایک دو نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے سامنے جو ہے وہ اس کا چہرہ بے نقاب ہوگا کہ کس طرح سے انہوں نے 3.5-4 سال جو ہے یہ اس طرح کے ایجنٹ جو ہے وہ چھوڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ ملک کو جو ہے وہ لوٹا ہے۔ اور ہر جگہ سے جو ہے ہمارا وہ رویہ نہیں ہے کہ ہم ہر روز جو ہے وہ شہزاد اکبر کی طرح جو ہے وہ بیٹھ جائیں اور پریس کانفرنس کریں گی، یہ کاغذ دیکھیں، یہ کاغذ دیکھیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر کوئی چیز نہ ہو، پراپیگنڈا لوگوں کی جو ہے وہ جو تصحیح کرے۔ ہم نے یہ کام نہیں کیا، اور یہ کام ہم نہیں کریں گے۔ یہ جتنی سی بات میں نے کی ہے وہ بھی صرف اس بنیاد کے اوپر کی ہے کہ یہ ثبوت جو ہے وہ انویسٹیگیشن کے جو ادارے ہیں، ان اداروں نے ان ثبوت کو ڈگ آؤٹ کیا ہے، ویریفائی کیا، اور باقاعدہ رجسٹریاں دی ہیں کہ جی یہ رجسٹری ہے، یہ انتقال نمبر ہے، یہ 458 کنال عمران خان نیازی صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ کے نام پہ ہے، یہ 240 کنال جو ہے یہ جو ہے وہ فرا گوگی کے نام پہ ہے، یہ جو 2 ارب روپے کی فیکٹری لگنے جا رہی تھی اور 30 کروڑ کی جو انہیں جگہ دی گئی ہے فیڈمک میں، یہ اس کا نام ہے، یہ اس کمپنی کا نام ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں وہ ویریفائڈ ہیں۔ ہم نے کوئی بات جو ہے وہ پراپیگنڈے کی جو ہے وہ نظر یا پراپیگنڈے کی شکل میں جو ہے وہ نہیں کی، اور نہ ہم کریں گے۔ اور جیسے جیسے یہ چیزیں جو ہیں یہ ورک آؤٹ ہوں گی تو اس کے مطابق ہی جو ہے وہ کیس بھی بنیں گے، انکوائریز ہو رہی ہیں، اس میں ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کسی کو کہیں کہ جی آپ فٹافٹ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کر دیں، جس طرح سے یہ لوگوں کو بلا بلا کے کہتا تھا۔ ایک طرف ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کو کہتا تھا کہ ان کے خلاف کچھ نہ کچھ نکالو، میرے متعلق کہتا تھا کہ جی کچھ نہ کچھ نکالو، جب وہ کچھ نہیں نکلا تو پھر پلے سے جو ہے وہ میرے اوپر ڈال دیا، اور وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے اس کی پلاننگ کی۔
اب IMF کو بھی ذرا جو ہے وہ آپ منوائیں، اگر وہ نہیں مانتا تو پھر آپ اسے ہمارے حوالے کریں یا ہم سے بلائیں، تاکہ IMF جو ہے وہ اب اسے چاہیے کہ وہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ کوئی اپنی پالیسیز کو جو ہے وہ اس انداز سے کرے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایٹمی قوت ہے، پاکستان 5واں بڑا ملک ہے، اور پاکستان کا آگے بڑھنا جو ہے وہ پاکستان کے لیے ضروری ہے لیکن پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو ہمیں امید ہے کہ ہماری جو معاشی ٹیم ہے وہ انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوگی، اور میاں شہباز شریف جو کہ ایک بہت محنتی اور انتھک انسان ہے، اور اس نے ہمیشہ جو ہے وہ بڑی دیانت کے ساتھ اور محنت کے ساتھ جو ہے عوام کی، لوگوں کی جو ہے وہ خدمت کی ہے۔ ہمیں پوری امید نہیں، پورا یقین ہے کہ میاں نواز شریف کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی اگلے 2 سے 3 ماہ میں آپ کو اثرات جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ مہنگائی اور یہ مشکلات جو ابھی تو اوپر کو جا رہی ہیں، یہ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ یہ نیچے آنا شروع ہوں گی، اور اگلے 6 ماہ میں انشاءاللہ تعالی عام آدمی کی زندگی جو ہے اس کو آسان کر کے جو ہے وہ دم دیں گے، اور اس میں میاں شہباز شریف جو ہے وہ کامیاب ہوں گے۔ آپ تمام احباب کا بہت شکریہ، مہربانی۔ آپ جو ہمارے پریس کے دوست ہیں ان سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ جو ہی میں آپ کے ساتھ اپنی گفتگو مکمل کروں گا تو ان کے کویشچن بھی میں یہیں پہ لے لوں گا، تو آپ فرمائیں گے۔ دیکھیں وہ ان کی اہلیہ محترمہ جو ہے اس کی آڈیو جو ہے وہ اس سے بھی سارا کچھ واضح ہو گیا ہے، اس کے علاوہ جو سکینڈل جن کے نام ہیں اس سے بھی سارا کچھ واضح ہو گیا ہے، اور اس کے بعد جو ان کے جو ہے وہ اعمال سامنے آ رہے ہیں جس کا میں نے اپنی تقریر میں بھی ذکر کیا ہے، اس سے بھی سارا کچھ واضح ہو گیا ہے۔ تو اس کے باوجود جو ہے وہ یہ سب کو، یعنی تمام سیاستدانوں کو ڈاکو چور گالیاں، پوری پارلیمنٹ کو، پورے ملک کی سیاسی جماعتوں کو، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ اس کے ساتھی تھے جن کے ووٹ کے ذریعے سے اس نے 3.5 سال پونے 4 سال جو وہ حکومت کی ہے، ان کو بھی ڈاکو چور۔ تو اس سے مجھے تو بلال صاحب وہ ایک جو لطیفہ ہے اپنا شیخ صاحب کا اور مزدور کا، وہ مجھے اکثر یاد آتا ہے کہ وہ جس طرح سے کہتے ہیں کہ وہ شیخ صاحب کی دکان تھی، یہ ویسے میں بات کر رہا ہوں، شیخ صاحبان بڑے یعنی بڑا ایک ہمارا سمجھدار اور بڑے جو ہے وہ اچھے لوگ ہیں، لیکن وہ ایک بات بن جاتی ہے۔ تو شیخ صاحب کی دکان تھی، تو وہ دکان جو ہے نا وہ رات کو جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ وہ بند کر لیتے ہیں وہ کپڑا وغیرہ ڈال کے، تو ان کی گھر میں دکان تھی، وہ دکان وغیرہ بند کر کے تو باہر چارپائی ڈال کے تو وہ سو جاتے تھے۔ تو ایک دن وہ سوئے ہوئے تھے، تو وہاں پہ اس محلے میں کوئی مزدور تھا، تو اسے کو رات کو بڑی بھوک لگی، تو اس نے کہا کہ چلو یار شیخ صاحب کی دکان ہے تو میں اندر جا کے وہ تھوڑی 1-2 چیزیں لے آتا ہوں، تو چلو صبح شیخ صاحب سے یا معافی مانگ لوں گا یا پیسے دے دوں گا، تو اب میں اپنی بھوک کا جو ہے وہ علاج کر لوں۔ تو اس نے کیا کہ وہاں پہ جا کے اس نے اپنی قمیض بچھائی اور وہ اندر کچھ چیزیں لینے چلا گیا۔ وہ جب اندر چیزیں لینے گیا تو شیخ صاحب نے دیکھا، تو شیخ صاحب نے اٹھ کے قمیض اٹھائی، قمیض انہوں نے قابو کی اور سو گئے۔ وہ جب باہر آیا تو بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا قمیض کوئی نہیں ہے۔ وہ دوبارہ اس نے چیزیں وہاں پہ اندر رکھی اور اس نے بنین اتار کے جو ہے وہ رکھ دی۔ وہ دوبارہ جب آیا تو بنین بھی غائب۔ وہ بڑا پریشان ہوا، اور اس نے بعد میں کیا کہ اس نے جو ہے وہ چادر بچھا دی وہاں، اور اب وہ ننگ دھڑنگ ہو گیا اور چادر بچھا کے اندر گیا۔ جب وہ واپس آیا تو چادر بھی غائب۔ تو وہ اب وہاں پہ کھڑا تھا، تو شیخ صاحب نے اٹھ کے جو ہے نا وہاں پہ شور مچانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ چور چور چور، یہ اس نے مجھے لوٹ لیا ہے، لوگوں پکڑو اس کو۔ تو اس نے بڑی معصومیت سے کہا کہ شیخ صاحب روڑا تو صحیح پاؤ، چور میں ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ تمہارا مال سارا دکان کے اندر ہے، میرے جو ہے وہ بدن میں کوئی کپڑا نہیں رہا، تو پھر بھی جو ہے وہ چور چور کی آوازیں تم مجھے لگا رہے ہو۔ معاملہ یہ ہے کہ اس بندے نے پوری قوم کو
पूरी कौम को कंगाल कर दिया है, पूरी कौम को बेहाल कर दिया है। जिस तरह की महंगाई इसने की है, जिस तरह की इसने पॉलिसियाँ अपनाई हैं, अपनी लूट मार जो है वो इसकी हर जगह से जो है वो मालूम पड़ रही है। इसके बावजूद जो है ये पूरी कौम को कह रहा है कि सारी कौम चोर है और ये जो है ये नीट एंड क्लीन है। तो ये तो इसका ये हाल है इसका। इस पर क्या तबसरा करें आप जो कह रहे हैं कि मैं इसके ऊपर तबसरा करूँ? नहीं, उसे शर्म आनी चाहिए। सुन लें, चलो पहले आप शेख साहब की बात सुन लें। उसे शर्म आनी चाहिए। वो पहले तो कहता था कि ये अगस्त में होगी, अब वो चला गया नवंबर में। तो मेरा ख्याल नवंबर उसने कही अगर 2023 की बात तो नहीं की। देखिए जी, आर्मी चीफ की तैनाती जो है वो मुकर्ररा वक्त पे होगी, आइन और कानून के मुताबिक होगी। और मुकर्ररा वक्त पे जो भी अथॉरिटी होगी तो वो इस तैनाती को करेगी। लास्ट क्वेश्चन जी। देखें, मियाँ शहबाज शरीफ साहब तमाम इत्तेहादियों को लेके जिस खूबसूरत जिस कंसेंसस के साथ चल रहे हैं, आप यकीन करें कि लोग क्या इत्तेहादी खुद जो है वो इस बात के ऊपर बड़े हैरान हैं और बड़े शुक्रगुजार हैं। इंशाअल्लाह ताला इत्तेहाद में कतन किसी किस्म का कोई रखना नहीं आएगा। इत्तेहाद के जो बड़े लोग हैं, जो पार्टियों के सरबराह हैं, वो आसफ़ अली ज़रदारी साहब हों, मौलाना फजल रहमान साहब हों, वो खालिद बख्शी साहब हों, वो अख्तर जान नेंगल साहब हों, वो मकबूल सिद्दीकी साहब हों, ये बड़े कमाल के लोग हैं और वो बड़े बेहतर अंदाज से वो समझ रहे हैं ये जो इत्तेहाद बना है और ये हुकूमत जो ली है ये इसलिए ली है कि मुल्क जो है वो वरना अदरवाइज़ डिफ़ॉल्ट की तरफ चला जाता। वरना हमें हुकूमत का कोई शौक़ नहीं था। हम इलेक्शन में जाते तो शायद ज़्यादा आसानी से जो है वो एक टेन्योर वापस लेके आते। तो ये एक मजबूरी के तहत जो है ये मुल्क की बेहतरी के लिए ये कदम उठाया गया है। तो इसलिए ये जब तक वो सरबराहों का इरादा होगा या उनका फ़ैसला होगा ताकि मुल्क जो है वो इन ख़तरात से निकले। और ये मैंने आपको यकीन दहानी करवाई है और ये मैंने अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे की है। मैंने पिछले 10 साल मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ वर्क किया है। वो जिस तरह के मेहनती मुखलस इंसान हैं, इंशाअल्लाह ताला अगले 3 माह में आप इन हालात को बेहतरी की तरफ जाता देखेंगे और अगले 6 माह में इंशाअल्लाह ताला आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाएगी। नहीं, इसमें गुंजाइश नहीं है। वो तो मैंने वैसे, क्योंकि जो बातें वो करते हैं तो उन बातों का जवाब जो है वो फिर उसी अंदाज में भी बात का देना पड़ता है। हम इंशाअल्लाह ताला वक्त पे जो है वो आईनी मुद्दत पूरा होने के बाद जो है वो इलेक्शन करवाएंगे। जी, अब लास्ट क्वेश्चन जी। नहीं, ताने बाने क्या, वो है ही बनी गाला से। जी बिल्कुल, जो कानून का रास्ता है वो बिल्कुल अपनाया जाएगा और जो जिसका जुर्म बनता है उस जुर्म के तहत जो है वो उसको सज़ा दी जाएगी। जी, आपने कोई बात करनी? आप में लेबर के जो अगर कोई दोस्त मेरे साथ बात करना चाहते हैं या कोई बात अगर अर्जेंट है अभी करना चाहते हैं, वैसे तो मैंने आपको बताया है कि आप इसका जो प्रॉपर तरीक़ाकार है कि आप सेक्रेटरी लेबर साहब ने जो आपसे बात की है, आपके तमाम मुतालबात 2 का तो मैंने यहाँ पे आपके साथ कमिटमेंट की है, वो मेरी कमिटमेंट है। आप उस बात को छोड़ें, आप वो मेरी ज़िम्मेदारी है।